أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ اعظام پر، محدثین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، آمین. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد آیہ نمبر 28 میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. الا، خبردار، سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آپ کے دلوں کو اطمینان ہونا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، اللہ کے یاد میں ملتا ہے. دوستو عزیزو، میں نے یہ کتاب پڑھی جس میں انہوں نے کتاب کا نام لکھا علاج الہموم، یعنی غموں کا علاج بالنبی المعصوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا ہے کہ جو پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، جو غم، دکھ، درد جو بھی زندگی میں آتے ہیں، اس کا علاج کیسے ہو، اس کا علاج کس میں ہے، بس اسی کی کچھ باتیں آج کے اس جمعے کے خطبے میں شریعت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو سننا ہے. سب سے پہلے جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس بات کو تسلیم کر لیں کہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ انسانی بشریت ہی یہ ہے، انسانی طبیعت کا خاصہ ہے، انسانی طبیعت کا یہ المیہ ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. جسے ملا وہ بھی پریشان، جسے نہ ملا وہ بھی پریشان، سارے پریشان رہتے ہیں. اور البتہ دکھ کہاں ملے گا، سکھ کہاں ملے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہ کہہ دیا کہ وہ آخرت میں ملے گا. دنیا میں سکھ چین کی زندگی نہیں ہے، دنیا میں پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. ایک ایسی جنت تمہیں ملے گی جہاں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جہاں کوئی رنج دکھ پہنچانے والی بات نہیں ہے، صرف سلام اور سلام کی باتیں آئیں گی. تو آپ کو یہ طے کر لینا چاہیے، دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے، امتحان کا گھر ہے. مصیبتیں اس کی نوعیت الگ الگ ہے، الگ الگ طریقے سے مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان کا جو ریسیور ہے، جو مصیبتوں اور
پریشانیوں کو جو ریسیو کرتا ہے وہ آپ کا میرا دل ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے. اور یہ دل دو ٹائپ کا ہوتا ہے, عرش الرحمن و عرش الشیطان. یا رحمان کا وہ عرش ہے, تمہارا دل جو ان پریشانیوں کو ریسیو کرتا ہے تو کیسے وہ اس کا مواجہہ کرتا ہے, کیسے فیس کرتا ہے, اسی باتوں کو ہم سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت ساری باتیں فرمائی ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی جب وہاں جائے گا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے جائیں گے, تو کہا کہ اصل جنت ہے جو آدمی کے سکھ اور چین کیا اٹھانے کا جگہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو جنت میں تمہارے لیے اعلان ہوگا وَيُنَادِي مُنَادٍ تَصِحُّوا وَلَا تَسْقَمُوا, صحت مند رہو گے, اب بیمار ہونے کا موقع نہیں ہے. دنیا میں جیسے ہم بیماری لے کر ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں, اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس, سارے برابر ہیں, میں اور آپ سب کے سب اس میں برابر ہیں. تو جنت میں تو یہ پرابلم نہیں رہے گا. کہا کہ ایک ہی جگہ ہے, تحیو ولا تموتو, اب جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے, مرنا نہیں ہے, موت کا ڈر نہیں, موت کا خوف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اور تم جوان رہو گے, بوڑھے نہیں ہوگے. اب بوڑھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں, بوڑھا بھی نہیں ہوگے, اب جوان رہو گے اور نعمتوں میں رہو گے. تنگی, قرض, یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی, اور یہ صرف جنت میں ہوگا, جنت میں ہوگا. لیکن دنیا ہے جس میں آدمی مختلف پریشانیاں اٹھاتا ہے. لقد خلقنا الانسان, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا ہے. انسان بڑا پریشان ہوتا ہے, اس کی پریشانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک عالم کی پریشانی الگ ہے. کوئی آدمی ایسا سوال کر دیتا ہے جس کا جواب رات میں کئی گھنٹے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اسے کیا جواب دیں, شریعت کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہوگا, اس کی ایک پریشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریشانی تھی کہ لوگوں کو کیسے نماز کے لیے جمع کریں. کیا سیرن بجایا جائے, کیا آگ جلائی جائے, کیا اذان دی جائے, یہ ایک طرح کی پریشانی نبی کی ہے. نبی کی پریشانی ہے کہ مکے کے اور مدینے کی بازاروں میں اور لوگوں کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں, یہاں تک کہ اللہ نے کہا لعلک باقع نفسک, اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے. نبی کی پریشانی الگ. آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی جگہ کا بڑا ہے, اس مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے, اس مسجد کے ذمہ دار ہیں, ان کی پریشانی ہے کہ ہم مصلیوں کو اس سے بہتر سروس کیسے دے سکتے ہیں, کیسے ان کو سکھ اور چین دے سکتے ہیں کہ اور زیادہ اس میں زیادہ سے تعداد ہو. ایک ایک کی پریشانی. کہا کہ نیکی, اور کوئی کسی قوم کو لیے روتا ہے کہ کوئی غزہ کو یاد کر کے روتا ہے, وہاں کے معصوم بچوں کو یاد کر کے روتا ہے, وہاں کے شہیدوں کو یاد کر کے روتا ہے کہ یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں جو 100 کی تعداد میں اجتماعی قبروں میں دفن کر دیے گئے اور ان کو ستایا گیا. یہ ایک غم ہے, یہ ایک دکھ ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور غم ہوتے ہیں. کوئی آدمی بیماریوں کو لے کر روتا ہے, کسی کو مرض مزمن ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ بیماری ہے, آدمی اس کے لیے پریشان ہے. کوئی آدمی اپنے بیٹوں کی نافرمانی کو لیے روتا ہے, یہ پریشانیاں ہیں جو دنیا کی آتی ہیں. اور کوئی آدمی اپنی بیوی کے تسلط کو لے کر روتا ہے, بیوی اس پر حاوی ہے, بیوی کے حکم پر اسے چلنا پڑتا ہے, یہ بھی پریشانی ہے. وَإِعْوَجَاجُ الزَّوْجِ, کبھی عورت اپنے شوہر کی زور زبردستی ظلم کو لے کر روتی ہے. بیوی ہے لیکن شوہر اس پر ظلم کرتا ہے, یہ بھی دنیا کا ایک فتنہ ہے. ہم الاب لذریتہ, کبھی باپ کو غم ہے اپنے بیٹوں کا, بیٹے نیک نہیں ہیں, باپ نیک ہے, باپ موحد ہے, بیٹے مشرک ہیں, باپ محنتی ہے, بیٹے سستی والے ہیں, غفلت والے ہیں, یہ بھی دنیا کی ایک پریشانی ہے. تو الغرض کبھی گناہوں کا غم بھی آدمی کو لیتا ہے. کبھی آدمی نے گناہ کیے ہیں, گناہوں کا وہ غم سانپ کی طرح ڈستا ہے, میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں. یہ ساری دنیا کی پریشانیاں ہیں. کبھی آدمی کو قرضوں کا بوجھ رلاتا ہے, کیسے کیسے قرضے ہیں, یہ کیسے میں ادا کروں گا. کبھی تنگ دستی, کبھی غم, یہ سارے غم ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اتنے ڈھیر سارے غموں کا علاج میں کیسے کروں,
اس کا کوئی علاج شریعت میں ہے؟ اس کا کوئی علاج شریعت میں ہے؟ ایک نوجوان ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہاں ہر طرح کی بے پردگی ہے، گناہ ہیں. نوجوان عورت کہیں نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ عورتیں بے پردہ ہیں، وہ برقعے میں ہیں. کہا کہ یہ صبر ہے، یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں. دوستو عزیزو، کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی انہی باتوں کو لے کر کہ اس کا علاج شریعت کیا کہتی ہے. سب سے پہلے چیز، جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دیتا ہے، آرائش دے دیتا ہے، منصب دے دیتا ہے، سیاسی منصب عطا ہو جاتا ہے، تو یہ سعادت نہیں ہے. سعادت کسے کہتے ہیں؟ ارے بڑا آرام سے ہے انہیں. نہیں، آرام جنت میں. سعادت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 ہی جگہ ذکر کیا. ایک جگہ اللہ نے ٹائم بتایا، دوسری جگہ اللہ نے جگہ بتائی. سعادت، گڈنس، یا آپ ایسے کہہ لیں جو آدمی گڈ فارچون جسے کہتے ہیں، خوش قسمتی کہاں ملتی ہے، تو اللہ نے 2 ہی جگہ قرآن میں ذکر کیا. اللہ نے کہا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید. ایک دن ایسا آئے گا جس دن کوئی بات نہیں کرے گا. وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. فمنہم شقی ومنہم سعید. ایک بدبخت ہوگا، یہ ایک سعادت مند ہوگا، بڑے نصیبے والا، بڑا آدمی. وہ دن قیامت کا دن ہوگا، بات طے ہوگی. دنیا میں کوئی سعادت نہیں. وہ سعادت کہاں ہے اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. جن کو سعادت ملے گی وہ جنت میں رہیں گے، اچھا نصیبہ ملے گا، وہ جنت میں رہیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے سعادت، خوش نصیبی، خوش بختی جنت میں ہے، اس دن میں ہے، اس سے پہلے ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سورۃ الضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ تم کو ایسی بہت ساری نعمتیں دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اتنی ساری پریشانیاں جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں، ان پریشانیوں کا علاج کیسے کریں؟ ایسے بہت ساری پریشانیاں میں نے تو 2-4 کہی ہیں. ویسے زندگی کے اس میدان میں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک ایک پریشانی. یاد رکھیں، دنیا اگر تھوڑی دیر کے لیے ہنساتی ہے تو بہت دیر رلاتی ہے. یاد رکھیں، دنیا اگر تھوڑی دیر کے لیے ہنساتی ہے تو بہت دیر رلاتی ہے. اگر کچھ تھوڑا دیتی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ سے چھین لیتی ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا دنیا غری غیری. دنیا مجھے دھوکہ مت دے، کسی اور کو دھوکہ دے. سب سے پہلی چیز، اس دنیا میں یہ سارے جو غم، گریفز، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کا علاج آپ کیسے کریں گے؟ تو کہا کہ آپ ان سارے غموں کو ایک طرف رکھ کر ایک غم اپنا بنا لیں. وہ غم کیسے غم؟ میں آخرت میں کیسے بچوں، آخرت کا غم. تو یہ سارے غم ہلکے ہو جائیں گے جو دنیا میں آپ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں یہی بات کہی من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها. جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا، آخرت کو اپنے فوکس کرے گا، آخرت پر اپنا دھیان دے گا، دنیا کی ساری پریشانیاں ہلکی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا، قرآن مجید ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها سورۃ ہود نوفی الیہم اعمالہم فیہا. تو پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ دنیا کے سارے پریشانیوں کو آپ الگ رکھیں، آخرت کی پریشانیوں پر فوکس کریں، اس پر دھیان دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن. خوش بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچ کر چلتا ہے.
3 مرتبہ نبی نے دہرایا، جو جو فتنے زمین پر آتے ہیں اس سے دامن بچا کر چلو تو خوش نصیبے والے ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو مصیبت گلے لگا لیتی ہے، کچھ مصیبتیں ہم پانا نہیں چاہتے لیکن مصیبت ہمارے گلے پڑ جاتی ہے، بیماری کوئی نہیں چاہتا لیکن بیماری آ جاتی ہے، تنگدستی غریبی کوئی نہیں چاہتا لیکن غریبی آ جاتی ہے، تو ایسے آ جائے تو کیا کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاحًا، اگر تم صبر کرو تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو صبر کرو، کوئی چارہ نہیں، ہاتھ پیر مارو گے تو نکل نہیں پاؤ گے، صبر کرو۔ سب سے پہلی چیز میں نے بتایا کہ آپ سارے غموں کو ایک غم کر دیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میرے پاس شاید اتنا ٹائم نہ ہو کہ میں 7 باتیں آپ کے سامنے رکھوں، ایک بات پر میں ہوں، ابھی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمارے سامنے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی فکر آخرت کی ہوگی، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو جمع کر دے گا۔ کوئی آپ کا ذہن پراگندہ نہیں ہوگا، آپ ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وجعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں تونگری اور مالداری ڈال دے گا۔ واتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا تمہارے پاس آئے گی، آپ نہیں چاہیں گے، آپ بولیں گے نہیں چاہیے بھائی مجھے، لیکن دنیا آپ کے پاس آئے گی، دولت آئے گی، بنگلے آئیں گے، کار آئیں گے، دنیا کی عیش و نعمت آئے گی۔ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، آپ کے نہ چاہتے ہوئے دنیا آپ کے ساتھ آئے گی۔ ومن کانت الدنیا ہمہ، لیکن دنیا کو آپ گلے لگانے کی کوشش کریں گے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ آپ کا معاملہ سارا پیچیدہ کر دے گا، کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، دن بھر کام کرو گے لیکن کچھ نہیں ملے گا۔ وجعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقیری آپ کے 2 آنکھوں کے بیچ میں لکھ دے گا۔ کتنے بڑے مالدار کیوں نہ ہو، کتنے بڑے سوٹ میں آپ نہ آئیں، لیکن دیکھنے میں لگے گا کہ دنیا کا فقیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر فقیری اور محتاجی کا اسٹامپ لگا دیں گے۔ وجعل اللہ فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ الدنیا الا ما کتب اللہ لہ، دنیا آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھیں گے، کتنا بھی محنت کر لیں دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ لکھیں گے۔ یہ تو پہلی چیز تھی کہ ساری پریشانیاں ایک طرف رکھ کر آخرت کی فکر کو ہم اپنا لیں۔ دوسرا علاج جو میرے نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الرعد آیت نمبر 28، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر آپ کریں، شاید اسی پر میری بات ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا صاف کہا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی لیے علامہ سعدی، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، قرآن مجید کی تفسیر میں لکھتے ہیں، غالباً سورۃ ابراہیم آیت نمبر 33، اس میں وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، تم ان نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ نے جتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کو تم کاؤنٹ شمار نہیں کر سکتے، شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات۔ تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی نعمتیں جیسے ہر پل، ہر لمحے، ایوری سیکنڈ اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر جیسے ہوتی ہیں ویسے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، ما اصاب احدا قط، حدیث کے الفاظ، میں صرف حدیث پڑھ لیتا ہوں، آپ حدیث سن لیں۔ میرے نبی کی باتیں سب سے اچھی باتیں ہیں، میں اپنی بات کہوں، نبی کی بات سے بڑھ کر کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کسی کو کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو، عربی میں الفاظ الگ ہیں، آپ انگریزی میں لے لیں، اردو میں لے لیں، دکھ بولیں گے، بڑا بیزار ہو گیا بولیں گے، کچھ بھی بولیں گے، لیکن عربی میں ہم الگ ہے،
حزن الگ ہے، علم الگ ہے، اذا الگ ہے، کئی الفاظ عربی میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کسی کو کوئی غم یا دکھ پہنچے فقال، وہ اللہ سے دعا کرے، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، یا اللہ میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میری زندگی میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ تیرا عدل ہے، اگر تو جو مجھے کیسے بھی کر لے، مجھے کچھ بھی بنا دے، یہ تیرا عدل ہے، اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، ان تمام ناموں کے حوالے سے جو تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا، تو نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کہا، تو نے کبھی اپنے آپ کو رحمان کہا، تو نے کبھی اپنے آپ کو رزاق کہا، تو نے کبھی اپنے آپ کو شافی کہا، یا اللہ یہ تمام ناموں کے حوالوں سے جس سے تو نے موسوم کیا میں سوال کرتا ہوں، او علمتہ احدا من خلقک، یا تیرے بندوں میں سے کسی کو تو نے سکھایا، ہم کو نہیں معلوم تیرے کتنے نام ہیں، 99 نام جو نیم بولتے ہیں اس سے بھی زیادہ نام ہے، او استأثرت به فی علمک الغیب عندک، یا تو نے غیب میں کچھ نام چھپا لیے ہیں، ان ناموں کا حوالہ لے کر میں سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کا باغ بنا دے، ونور صدری، میرے دل کا نور بنا دے، میرے سینے کا نور روشنی بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کا علاج بنا دے۔ کیا پیاری دعا سکھائی! آپ نے کبھی یہ دعا پڑھی؟ آپ نے کبھی یہ دعا زندگی میں پڑھی ہے؟ آپ نے جا کر دیکھی، اس کے ریکارڈنگ آپ کو IRGC کے چینل میں مل جاتا ہے، اگر آپ یاد نہیں ہیں تو اس کو یاد کیجئے، بار بار سنیے، اس دعا کو پڑھیے۔ کہتے ہیں وَجَلَاءَ حَزَنِي وَذَهَابَ غَمِّي، یا اللہ اس دعا کو میرے غموں کا علاج بنا دے۔ آخر حدیث میں کہتے ہیں إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحَزَنَهُ، اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کا دکھ درد دور ہو جائے گا، وَأَبْدَلَهُ مَكَانًا فَرَحًا، اور وہ بڑی خوشی اسے ملے گی۔ فقیل یا رسول اللہ الا نتعلمها، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس دعا کو ہم یاد نہ کر لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، جو بھی اس دعا کو سنے گا وہ ضرور اسے یاد کرے۔ میں نے کہہ دیا، آپ کے کانوں نے سن لیا، یہ نبی کا فرمان تھا، جو بھی اس دعا کو سنے وہ یاد کرے۔ اب اگر آپ یاد کرتے ہیں تو آپ نبی کے اس بات پر عمل کرتے ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ نبی نے جو دوا بتلائی ہے اسے پانے کی کوشش کیجئے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں کہا الاکثار من الصلاة علی النبی، دکھوں کا علاج، غموں کا علاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی میں کتنا درود آپ پر پڑھوں دعا میں، آدھی دعا آدھا درود، یا صرف درود ہی پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے سارے غم دکھ درد دور ہو جائیں گے، صرف درود پڑھتے رہو، صرف درود پڑھتے رہا کرو، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو گھوم رہے ہیں، جو کوئی درود پڑھتا ہے اس درود کو لے جا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ من صلی علیہ صلاۃً، اگر کوئی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو 10 اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں درود پڑھیے، جتنا ہم درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آپ کی غموں کو دور کر دے گا۔ ایک اور علاج، چوتھا علاج جو کہا الاستعاذۃ باللہ من الہم، اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگیے دکھوں سے، درد سے، علم سے، رنج سے، غم سے۔ اللہ تعالیٰ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابیہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں،
جن کی تعریف کی گئی اور ان کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہ ربی لا شریک لہ، بس معمولی سی دعا ہے، بڑی لمبی دعا نہیں، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ آپ کو عربی میں نہیں آتا تو اردو میں بولیے، کوئی بات نہیں۔ کہا کہ اتنی معمولی سی دعا اگر آپ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کشف ذلک عن، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی اگر آپ موحد ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا ان النبی جمع اہل بیتہ اذا اصاب احدکم غم، نبی اپنے گھر والوں کو سکھا رہے ہیں اگر تم کو کوئی دکھ درد پہنچے یا تکلیف پہنچے، فلیقل، تم لوگ ایسا کہنا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ اذا نزل بی کرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریشانی کی دعا سکھلائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی حضرت علی کو سکھا رہے ہیں۔ یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ کے دکھ درد کو دور کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھایا یا ذا الجلال والاکرام، یہ تو پڑھ سکتے ہیں، یہ تو آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، معنی سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں، غموں کا علاج ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تو پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور دعا جو مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ عاجزی سے، سستی سے، وضلع الدین، قرض کے بوجھ سے، میرے اوپر جو قرض ہے اس کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کا جو پریشر میرے اوپر ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں، اس پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری پریشانیاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بتایا کہ خاص کر گھر سے نکلتے ہوئے آپ دعا پڑھ کے نکلیں۔ آپ آفس کے لیے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے آفس جائیں وہاں نوٹس مل جائے کہ ہم امپلائیز کو کم کر رہے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ کے نکلیں۔ دکان جیسے جائیں آپ کا کسٹمر کسی اور دکان چلا جائے، آپ گھر سے دعا پڑھ کے نکلیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی گھر سے دعا پڑھ کے نکلے۔ اور فجر کی نماز جو آپ کی پریشانیوں کا حل ہے، فی ذمت اللہ، وہ اللہ کی گارنٹی میں ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں کہا کہ شیطان گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ سلاتا ہے، نم ابھی سو جا، رات لمبی ہے، اور کبھی کان میں پیشاب کرتا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ جو فجر کی نماز کے لیے اڑ جاتا ہے، طیب النفس، بالکل فریش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا کام، اس کے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، اس کے ہر کام میں اسے کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں نے چاہا کہ اپنے بھائیوں کو بتاؤں، ہماری بہنیں سن لیں، اور وہ اپنے مردوں سے کہیں کہ وہ اس پر عمل کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں ہوں، برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں نازل ہوں۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سحاء اللیل والنہار ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ تو بھرا ہوا ہے، دن رات اللہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کمی ہے تو وہ آپ میں ہے، مجھ میں ہے۔ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہم بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، ہمارے اعمال سنتوں سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے رحم و کرم کی بارش ہم پر ہو جائے، اللہ کی نوازش ہم پر ہو جائے، جتنی مخالفات شرعیہ ہیں اسے ہم چھوڑ دیں۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی کے گھر میں جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں، میمونہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ بڑے اداس تھے،
میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ بولا کہ جبریل نے آنے کا وعدہ کیا، نہیں آئے۔ بولا کہ بعد میں اللہ کے نبی کو خیال آیا کہ گھر کی کسی کونے میں کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اسے وہاں سے نکلوایا، اور شام جب جبریل آئے تو پوچھا گیا کہ آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا، آپ نہیں آئے؟ تو جبریل نے کہا الملائکہ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے اور پکچر ہو۔ اور وہ کتے کا بچہ جب نکالا گیا تو جبریل تشریف لائے۔ ہمارے گھروں میں جو دن رات نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں جو دن رات بےہودگیاں ہوتی ہیں، کیا اس کتے کے بچے سے بھی کم ہیں؟ کیسی غیبتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، کیسی نافرمانیاں ہوتی ہیں، کیسی عیاشیاں، میوزک چلتی ہے، کیسے ڈرامہ بازی ہوتی ہے، اور ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کے خزانے میرے گھر میں اتر جائیں، آپ کے گھر میں اتر جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوشش کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں، اللہ سے دعائیں کریں میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اللہ ان حالات کو بدل دے، اللہ ان حالات کو بدل دے، اللہ ہم پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرمائے، آمین۔ اے الہ العالمین، جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب سے تیرے عذاب کو اٹھا لے، یا اللہ یقیناً تیری نافرمانی یہ عذاب ہے، یا اللہ ہم سب کو تیرے ایسے بندوں میں بنا دے جو تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اے الہ العالمین، غزہ کے ان مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرما، یا اللہ ان شہیدوں پر رحم فرما، ان معصوم بچوں پر رحم فرما، ان بیوہ عورتوں پر رحم فرما جو اس جنگ میں مارے گئے ہیں، یا اللہ ان کی خصوصی امداد فرما۔ یا اللہ دنیا بھول جائے لیکن ہم اپنی دعاؤں میں نہیں بھولتے، یا اللہ گرچہ کی جنگ طویل ہے لیکن ہماری دعاؤں کو ان غزہ کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو تیری عنایت، تیرے رحم و کرم میں رکھ۔ یا اللہ خاص کر اس ملک کے مسلمانوں کے لیے ایسی حکومت عطا فرما جو مسلمانوں کے حق میں مفید ہو، مسلمانوں کے لیے اچھا سوچتی ہو۔ یا اللہ ملک کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کے کاروبار میں، مال و دولت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے سے ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا اللہ ان بچوں کو اچھے جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔